کیا مسلم اور غیر مسلم کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے، اور اس نکاح کا کیا طریقہ ہوگا، اور اگر طلاق دینی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کو اگر نکاح کرنا ہے تو آپ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے، آپ گھر بنا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ شادی کا ادارہ اصل میں اگلی نسل کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ آپ کے بچے ہونے ہیں، ایک خاندان بننا ہے، تو اس وجہ سے اگر مذہب آپ کا کنسرن ہے، یعنی ایک آدمی کا کنسرن ہی مذہب نہیں ہے، اس کی زندگی میں اس کا کوئی دخل نہیں، تو پھر آپ کو اپنے ہم مذہبی سے شادی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اگر مذہبی کشمکش پیدا ہو گئی، بچہ کدھر جائے، چرچ میں جائے یا مسجد میں جائے، تو یہ صورتحال کوئی پسندیدہ صورتحال نہیں ہے۔ اس لیے اسلام بھی یہی تلقین کرتا ہے کہ آپ نکاح کریں تو اپنے ہم مذہب لوگوں میں نکاح کریں، مسلمانوں ہی کے درمیان یہ تعلق ہونا چاہیے۔ اہل کتاب کی بھی عورتوں کے ساتھ اجازت دی گئی تھی، لیکن کب؟ اس وقت اجازت دی گئی تھی جب اسلام کا فکری، علمی اور سیاسی غلبہ قائم ہو گیا، اس وقت اجازت دی گئی کہ وہ اگر ہمارے گھروں میں آئیں گی تو زیادہ توقع یہی ہے کہ ان کے اثرات کم ہوں گے۔ موجودہ زمانے میں صورتحال الٹ چکی ہے، اس وجہ سے میں اس کی نصیحت نہیں کرتا۔ میں نے ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، پرسوں ہی ان کا انتقال ہوا ہے، علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال سے پوچھا کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ مغرب میں گزارا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسیحی یا یہودی خواتین سے شادی کی ان کے بچے مسلمان نہ رہے؟ انہوں نے کہا 1% بھی نہیں، زیادہ تر وہ مائی کے مذہب پر گئے۔ تو اس لیے میں اس کا مشورہ نہیں دیتا۔ میرے خیال کے مطابق آپ کو اگر مذہب سے کنسرن ہے، اور اگر کنسرن نہیں ہے تو پھر یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا جی میری بیٹی ہے، وہ دیکھیے ایک مسیحی سے شادی کرنا چاہتی ہے، محبت ہو گئی اس کو۔ تو میں نے کہا کہ میں کیا کروں اس میں؟ میں نے کہا کہ آپ نے کبھی بیٹی کو دین سے متعارف کرایا؟ کہنے لگی وہ تو کم نہیں کیتا۔ میں نے کہا کیا وہ نماز کا اہتمام کرتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں؟ اگر تو دین ان کا کنسرن ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں اور میری ان سے بات کرائیں۔ انہوں نے کہا نہیں دین ان سے تو واقف نہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو نکاح کے وقت کیوں یاد آیا؟ آپ جو کچھ وہ پہلے کرتی رہی ہے وہی کرنے دیں اسے، آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کو آپ روکیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر مذہب کنسرن ہے، دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے نزدیک رشوت لینے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر تو مجھے اس سے گفتگو نہیں کرنی۔ لیکن اگر مسئلہ ہے اور مجھے پتہ ہو کہ جس سے شادی کی جا رہی ہے وہ رشوت ہی پر پلتا بڑھتا ہے، تو کیا میں یہ مشورہ نہیں دوں گا اس کو کہ بھائی بچ کر رہو اس سے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ تو مذہب اگر آپ کا کنسرن ہے تو پھر شادی آپ مذہب کو دیکھ کر کریں، نہیں کنسرن تو مجھ سے سوال نہ پوچھیں۔